تو قرآن کی نگاہ میں، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتاب الہی میں اساس علم توحید ہے. موضوع ذرا سا نامانوس ہے لیکن میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے. اساس علم توحید ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول یہ سورہ قل هو اللہ احد ہے کیا؟ یہ سورہ قل هو اللہ احد یہ کیا ہے؟ بھائی سنو، معصوم نے کہا سیکونون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. آخر زمانے میں جب زمانہ آخر ہو جائے گا تو بڑے متعمق اور گہری سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے. یہ سورہ اللہ نے ان کے لیے نازل کیا ہے. سیکونون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، عمق میں جانے والے، گہرائی میں جانے والے جو لوگ ہوں گے آخر زمانے میں، اللہ نے یہ سورہ ان کے لیے نازل کیا. بھائی بہت توجہ رہے. جانتے ہو کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہودی آئے اور یہودیوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. سنو اور جملوں کو یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ جملے کام آئیں گے. مقام توحید پر روک کر کچھ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. یا رسول اللہ آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. شجرہ نسب جانتے ہو نا؟ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ تھا، اس کا دادا تھا، اس کا پردادا تھا، اس کو کہتے ہیں شجرہ نسب. تو آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. یہ یہودیوں کے ذہن میں اللہ کے شجرہ نسب کا تصور کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہودی تو خود خدا پرست تھے. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے. یہودی تو خود توحید پرست تھے. یہ ان کے ذہن میں شجرہ نسب کہاں سے آ گیا اللہ کا؟ تو اگر قدیم صنمیات کی کتابیں دیکھو، یہ صنمیات کا لفظ جو ہے نا، اس کا انگریزی ترجمہ ہے مائتھولوجی، یعنی کس قوم میں کون سے بت تھے، ان بتوں کا شجرہ کیا تھا، وہ کس دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ کس دیوتا کے صلب سے نکلے. یعنی صنمیات ہندوستان کے ہوں یا صنمیات یونان کے، اس پر مستقل کتابیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مشرکین کے پاس دیوتاؤں کے شجرے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں. مشرکین کے پاس دیوی، یعنی تمہیں ملے گا کہ فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو شجرے تو تھے نا. تو اب وہ جو پوچھنے آئے کہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے، تو وہ اس سوال کرنے نہیں آئے تھے، نبض دیکھنے آئے تھے کہ یہ دین اسلام مشرکوں سے آیا ہے یا اللہ سے. سمجھ رہے ہو؟ وہ نبض ٹٹولنے آئے تھے کہ پوچھو یا رسول اللہ آپ کے اللہ کا شجرہ نسب کیا ہے. تو اگر انہوں نے شجرہ نسب بتا دیا تو یہ مشرکوں کی ایک نئی شکل ہوگی، اسلام شرک کی ایک نئی شکل ہوگی. اور اگر کچھ اور بتا دیا تو پھر ہم غور کریں گے. تو آپ کے، بھائی توجہ رہے، آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اب جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو؟ کوئی لفظ اللہ بے مصرف استعمال نہیں کرتا. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد، کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا. لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے. سورہ توحید نے بتا دیا کہ دو کا اقرار کرنا ہے، تین کا انکار کرنا ہے.
بہت 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 سامنے کی بات ہے نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، دو کا اقرار کرو. لم یلد انکار کرو، لم یولد انکار کرو، لم یکن لہ کفوا احد انکار کرو. تو دو کا اقرار کرو اور تین صفتوں کا جو اس میں نہیں ہے ان کا انکار کر دو کہ یہ صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو کے معنی کم از کم یہاں پر ہمسر کے ہیں، بیوی، کوئی بیوی نہیں ہے. جب بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد بھی نہیں ہے. بھائی تصور خاندان کا پہلا تو یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہو، ایک بیٹا ہو، ایک اس کی ماں ہو. خاندان کا تصور یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہو، ایک اس کی بیوی ہو اور پھر ایک بیٹا ہو. تینوں کی نفی کی. بھائی توجہ رہے، لم یکن لہ کفوا احد، بیوی نہیں ہے. جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ بھائی بہت بہت توجہ رہے، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی کفو نہیں ہے. کفو کے معنی ہمسر، کفو کے معنی برابر، کفو کے معنی زوجہ. اگر یہ لفظ ذہن میں آ گیا تو اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پیغمبر کی ایک روایت سنا کے آگے بڑھ جاؤں. کفوون کے سلسلے میں کفو ہمسر، کفو شریک زندگی، کفو زوجہ، کفو شوہر، دونوں کے لیے کفو کا لفظ ہے. کہنے لگے میرے نبی کہ لولا علی لما فاطمہ تا کفون، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا. وہ خدائی میں یکتا، یہ بندگی میں یکتا. وہ خدائی میں یکتا ہے، یہ بندگی میں یکتا ہو جاتی اگر اسے کفر نہ ملتا. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر تمہیں روکوں گا نہیں. تو اب یہودیوں کو جواب مل گیا کہ اس خدا کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس خدا کا کوئی رشتہ دار دنیا میں پایا نہیں جاتا. یہ خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے، یہ خدا کسی کا باپ نہیں ہے، خدا ہے مجرد. تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ خدا ہے کون؟ کہا کہ اب ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. دیکھو سلسلہ فکر مسلسل ہے، ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. اور اب قرآن مجید نے بار بار نشانیوں کا سلسلہ بیان کیا، مسلسل نشانیاں بتائیں. ہر سورے میں جو سورہ تیبان ہیں، جو لمبے لمبے سورے ہیں نا، اس میں مسلسل اپنی نشانیاں بتاتا چلا. کہنے لگا خلق الانعام لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. تم ہماری نشانی ہو. سنتے جاؤ، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سے ترجمہ کروں. تم ہماری نشانی ہو، جن سواریوں میں چلتے ہو وہ ہماری نشانیاں ہیں. ہم نے تمہیں اونٹ دیا، نشانی ہے. گھوڑا دیا، نشانی ہے. خچر دیے، نشانی ہے. ہم نے سواری کے لیے گدھے دیے، یہ نشانی ہے. بھائی کہاں تک تمہیں نشانیاں گنواؤں؟ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. بھائی عجیب بات ہے، ہم نے تمہیں کھیتیاں دی، ہم نے تمہیں پھل دیے، ہم نے تمہیں پھول دیے. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذکر سے کام لیتے ہیں، جو فکر سے کام لیتے ہیں. الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا، ستارے اپنے کنٹرول میں رکھے. ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. علم ترو ان اللہ. بھائی اگر ان آیات کو ذہن میں محفوظ رکھ سکو تو محفوظ رکھتے چلے جاؤ. اس سے پہلے کی ایک آیت پڑھ دوں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہر پھول سے لے، شہد کی مکھی ہر پھول سے لے، ہر پھول سے رکھ لے، لیکن جو شاہد بنے وہ شفا ہو.
آیتیں بتلاؤں جہاں اللہ اپنے نشانیوں کی طرف انسانیت کو متوجہ کرتا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. آیتیں ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ گے نا، اس لیے کہ یہ آیتیں تمہیں کبھی کام آ جائیں گی. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. تم نے یہ غور نہیں کیا کہ فضاؤں میں جو پرندے گھوم رہے ہیں، الم یروا الی الطیر، تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، انہیں یہ روکے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں، یہ روکے ہوئے ہیں. طریقہ تو یہی ہے کہ زمین چیزوں کو کھینچ لیتی ہے. یہ تسبیح میں اب یہ اچھال دوں زمین اسے کھینچ لے گی اور زمین پہ گر پڑے گی. بھئی یہی تو ہے نا کہ زمین میں کشش ہے اور وہ کھینچ لیتی ہے. الم یروا الی الطیر، تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، یہ رکے ہوئے کیسے ہیں فضاؤں میں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے. پہنچ رہے ہیں یہ میسج پہنچ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. ہم نے ان پرندوں کے رکنے میں نشانی رکھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. اب تک جو میں آیتیں پڑھ رہا تھا، نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے، نشانیاں ہیں صاحبان ذکر کے لیے، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تدبر سے کام لیتے ہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں کہتا ہے نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. بھئی کیا نشانی ہے؟ کیا نشانی ہے؟ فضا میں رک جانے پر مومن کے لیے نشانی ہے. مومن کے لیے نشانی ہے کہ پرندے فضاؤں میں رک نہیں سکتے اگر اللہ انہیں نہ روکے. بھئی مومن کے لیے نشانی ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ خیبر کے میدان میں میرا علی فضا میں کیسے رک گیا تھا.